اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون صلوات پڑھے محمد والے حضرتاران امام مدغاسکر کی اس امام بارگاہ کی یہ چوتھی مجلس ہے. اس آیت مبارک کی جز پر سورہ مومنون کی آیت قد افلح المومنون کہ آج مومن فلاح پا گیا، مومن کو نجات مل گئی. امام علی کے محبت کا اعلان ہے، ان کی ولایت کا اعلان ہے. مومن وہی ہے جو علی کو امیر المومنین مانتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم امام علی کی ولایت میں ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ امام علی کا شیعہ کون ہے، امام علی کا صحیح چاہنے والا کون ہے. ہم بولتے تو ہیں وی سے کہ وی آر شیعہ آف امیر المومنین، الحمدللہ بولتے رہیے، ہمیشہ بولتے رہیے، لیکن یہ بھی سوچئے کہ میں بول رہا کیا میں ہوں. اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے کوشچن کرو. میں خود سوال کروں اپنے دل میں کہ کیا میں علی کا شیعہ ہوں. علی کا شیعہ تو ایسا ہے، کیا میں ایسی ہوں؟ اس لیے کہ شیعہ نے علی ڈے ٹو ڈے لائف میں پہچانا جاتا، روزمرہ کی زندگی میں پہچانا جاتا. صبح اٹھے تو پتا چلتا کہ علی کا شیعہ ہے یا نہیں. دن بھر جب دن گزرتا تو معلوم ہوتا کہ اس لیے کہ امام علی بولتے کہ اگر شیعہ کو پہچاننا ہے، مومن کو پہچاننا ہے، پلیز غور سے سنو. امام علی بولتے کہ اگر مومن کو پہچاننا ہے تو ذرا ڈیلنگ کر کے دیکھو، معلوم ہوتا. لین دین کر کے دیکھو، تھوڑے پیسے دے کے دیکھو کہ کتنا ایماندار. علی کا شیعہ آنےسٹ ہوگا. علی کے شیعہ کے لیے پوچھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے کہ مولا، پلیز غور سے سنو، راوی کہتا ہے کہ مولا میں ایک نئے شہر میں جا رہا، نئی بستی میں جا رہا، پورے مسلمانوں کی بستی، ایریا مسلمانوں کا ہے، میں پہلی مرتبہ جا رہا، تو مجھے معلوم نہیں وہاں جا کے، جس لئے کہ بنی عباس کا زمانہ ہے، میں یہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتا کہ علی کا ہمارا شیعہ کون ہے، آپ کا چاہنے والا کون ہے. کوئی مسجد تو نہیں، کوئی امام بارگاہ تو نہیں کہ آپ سیدھا چلے جائیں. تو آپ امام سے پوچھتا ہے کہ مولا میں نئے شہر میں جا رہا، میں کیسے معلوم کروں؟ 2-3 مہینے کے لیے میں جا رہا، بزنس ٹرپ پہ جا رہا، میں معلوم کیسے کروں کہ یہاں پہ ہمارا کون ہے، شیعہ کون ہے؟ اس لیے کہ بنی عباس کی حکومت ہے، کوئی بول نہیں سکتا. میں بڑا پریشان ہوں. 50,000 1 لاکھ کی ایریا میں لوگ ہیں، پورے مسلمان. شیعہ کیسے پہچانوں؟ وہ پریشان تھا. امام نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس نے کہا مولا اتنے بڑے مجمع میں پہچانوں گا کیسے کہ شیعہ کون ہے؟ میں پوچھ تو نہیں سکتا، دشمن زمانہ ہے. تو علی نے، چھٹے امام نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو جا کر یہ مت پوچھ کہ شیعہ کون ہے، علی کا شیعہ کون ہے، جا کر یہ معلوم کر کہ یہ پورے 1 لاکھ کی بستی میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، سب سے زیادہ نیک کون ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے، سب سے زیادہ اچھا ایمانداری کے ساتھ بزنس کاروبار کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا آدمی کون ہے. تو اس کے پاس چلا جا، وہی ہمارا ہوگا. اس کے بعد کہا اگر اس میں سے تم جاؤ اور دیکھو اور اگر وہ ہمارا نہیں ہے تو یہ سمجھنا 1 لاکھ آدمی میں کوئی ہمارا نہیں. امام نے کوالٹی بتائی. ہم چیک کریں، ہم بڑی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. غفلت کا جو نشہ ہے نا، غفلت کس کو بولتے؟ میں شیعہ ہوں، میں نیک ہوں. غور سے سنو، میں نیک ہوں، میں عبادت گزار ہوں،
میں بڑی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں بڑا دان دینے والا، ڈونیشنز دینے والا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو سب سے زیادہ نیک ہوں. یہ ہر آدمی کی فکر یہی ہے. انصاف سے بولو، کیا رات میں تم کبھی سوچتے یہ بات کہ یار میری کوئی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کبھی کوئی سوچتا؟ رمضان کا روزہ گزر رہا، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ پہلی مرتبہ نمک یا کھجور لیتے منہ میں، تو اس وقت یہ خیال آتا ذہن میں کہ پتہ نہیں میرا آج کا روزہ ایکسپٹ ہوا نہیں ہوا اللہ کے سامنے؟ سوچتا کوئی؟ بھاگنا رہتا کھانے کے لیے. کوئی یہ فکرات کرتا؟ پلیز یار غور سے سنو، ہم کبھی سوچتے یہ بات نمک لیتے وقت کہ میرا روزہ آج کا ایکسپٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم کو فکر ہی نہیں ہے. ہم غفلت میں شیطان ہمارے ذہن کے اوپر، دماغ کے اوپر ایسا پردہ ڈالتا کہ تیرے کو کیا ضرورت ہے سوچنے کی، تو نیک ہے، تو نے ابھی نماز پڑھی ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، تو نے قرآن پڑھا ہے، تم کو کیا ضرورت ہے، تم تو نیک ہے، ایکسپٹڈ ہے. میں 15 دن ہوں مڈغاسکر میں، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، میرا ای میل لے لو، واٹس ایپ لے لو، کوئی ایک روایت بتاؤ کہ جہاں پہ معصوم نے کہا کہ اسلام میں گرانٹڈ ہے ہر چیز، تم نماز پڑھ لو فکر نہیں ہے قبول ہو گئی تمہاری، تم روزہ رکھ لو اب تم فکر مت کرو روزہ قبول ہو گیا، تم حج پہ چلے جاؤ فکر مت کرو حج تمہارا قبول ہو گیا، تم ڈونیشن دو تم فکر مت کرو تمہارا ڈونیشن ایکسپٹ ہو گیا. اسلام میں کوئی چیز ایسی ہے؟ معصوم نے یہ کہا. ابھی دعائے کمیل کیا ہے؟ جب یہ اس میں پڑھ رہے تھے تو آپ عربی میں پڑھنا، آپ گجراتی میں پڑھنا، ہمیشہ ترجمہ پڑھنا پیچھے بیٹھ کے. مولا علی کیا بول رہے؟ مولا علی کو کیا ضرورت ہے یہ دعائے کمیل میں جہنم کا ذکر کرنے کا، یہ بولنے کا کہ اگر تو جلا بھی ڈالے گا بھی تو وہاں بھی تیری اطاعت کروں گا. مولا علی کو کیا؟ مولا وہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے. علی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمارے روزے قبول ہوں گے، ہماری نمازیں قبول ہوں گی، ہماری عبادت علی کے نام پہ قبول ہوگی. وہ علی اللہ سے ایسا مانگ رہا، ایسا ہاتھ جوڑ کے ایسا مانگ رہا. دعائے کمیل. اسلام میں کوئی چیز گرانٹڈ نہیں ہے، یہ یاد رکھو. میں یوتھ کو بول رہا، گرانٹڈ ہے ہی نہیں. گرانٹڈ ہے نہیں، فکر نہیں میرا روزہ تو قبول ہو گیا، نو یہ نہیں سوچنا ہے. ہر وقت دعا کرنا، ہر وقت تڑپنا. ہو سکتا میرا روزے کو شیطان نے فاقے میں بدل دیا، میری نماز میں میری نماز کو اس نے خراب کر دیا، میری عبادتوں کو اس نے خراب کر دیا. یہ گرانٹڈ نہیں. غفلت کیا ہے؟ اب سنو غفلت کیا ہے. غفلت یہ ہے اگنورنس، انگلش میں جس کو اگنورنس بولتے. میں نیک ہوں، میرا روزہ تو قبول ہو گیا. علی کے شیعہ کو ہمیشہ کیسا رہنا ہے پتہ ہے؟ تلوار کی دھار کے اوپر. شیطان جو ہے کہیں اور نہیں جاتا، شیطان کہیں اور نہیں جاتا، وہ سینما گھر میں نہیں جاتا، وہ دوسروں کی مسجدوں کے پاس نہیں جاتا، وہ چرچز کے پاس نہیں جاتا، وہ سیناگوگ کے پاس نہیں جاتا. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے جب اللہ نے کہا تھا نکل جا یہاں سے، تو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں سورہ بقرہ میں؟ نکل جا، تو رجیم ہو گیا، تو نے تکبر کیا، چلا جا یہاں سے. تو اس نے کہا تھا کہ پروردگار تو نکال تو رہا مجھے، لیکن میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر ہر بندے کو تیرے گمراہ کر دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا. اللہ نے کہا جو میرا ہوگا تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو شیطان نے فرسٹ ڈے یہ اناؤنس کیا
کہ میں چرچز میں نہیں جانے والا, میں مندروں کے سامنے نہیں جانے والا, میں پکچر ہاؤس کے سامنے نہیں جانے والا, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. تو صراط مستقیم ہے کیا؟ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بول رہے کہ صراط مستقیم پہ رہو, تو اللہ کا رسول ایک لمحہ رکا, دیکھا مولا علی مسجد کے دروازے سے انٹر ہو رہے, پلٹ کے کہا ھذا صراط مستقیم, جو علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. تو اب آپ سمجھو جو علی کے راستے پہ چلے گا تو وہی صراط مستقیم پہ چلے گا. اور اب شیطان جو ہے صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا. آپ کو معلوم ہے مسجد کے دروازے پہ جب آپ نیچے انٹر ہو رہے تھے وہ شیطان بیٹھا ہوا تھا. نہیں ڈر گئے. جو انٹر ہوا اس کو اس نے دیکھ کے ہلو ہائے کہا, آپ کے کانوں میں آواز نہیں آئی, آپ کی پیٹھ پہ ایسا مارا, مار کے کہا میرا ایک کام کر دینا. کیا کرنا؟ جب مجلس میں جانا یا مسجد میں بیٹھنا نماز سے پہلے ایک چھوٹی غیبت کر دینا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایسا اعمال خراب کرتا. ہم مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کی بات نہیں کرتے, فرش ازا پہ بیٹھ کے بھی مجلس کو ٹائم ہے, ارے مجلس چل رہی پھر بھی بات کرتے. آپ نہیں کرتے, بول رہا. تو یہ تو حساب ہے. تو غفلت سے نکلا باہر کہ میں نیک ہوں. اب امام علی سے پوچھو کہ غفلت کیا ہے. امام کا شیعہ چاہیے نا, یہ ٹاپک امام علی کی ہے نا. امام علی سے پوچھیں گے کہ مولا غفلت ہے کیا. آپ کو معلوم ہے امام علی نے کیا کہا غفلت کے بارے میں؟ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا جو نشہ ہے, غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب کے نشے سے, شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے, شراب حرام ہے, حرام ہے. اس کا ایک خطرہ, ایک ڈراپ بھی پینا حرام ہے. اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا. شراب حرام ہے, نزدیک بھی نہیں جانا, ایک ڈراپ بھی نہیں پی سکتے آپ. امام علی کیا بول رہے؟ امام علی سے پوچھا, غور سے سنو. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کا نشہ کیا ہے؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی گھبرا گیا, اتنا بڑا مجمع, کہنے لگا مولا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے؟ علی نے کہا ہاں. کہا مولا آپ اس کو کلیئر کریں, وضاحت کریں. تو علی نے کہا سنو, جب شراب کوئی انسان پیتا ہے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد شراب کا نشہ ٹوٹ جاتا, انسان نارمل ہو جاتا. جو ڈرنک کرتا وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے تک نشے میں رہتا, اس کے بعد نشہ ٹوٹ جاتا, وہ نارمل ہو جاتا. علی نے کہا کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. اب سمجھا بات؟ جب تک موت نہیں آئے گی غفلت نہیں ہٹے گی ہمارے دماغوں سے. علی کے شیعہ کو غفلت کو ہٹانا ہے. اسی لیے امام علی کہتے ہیں کہ آخری لمحے میں مولا کا جو موت کا خطبہ ہے, اس خطبے میں علی کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے اعمال نامہ آئے گا, 1 سیکنڈ پہلے, مثال دے رہا ہوں, موت آئی, روح نکلنا والی, 1 سیکنڈ پہلے پوری زندگی کا اعمال نامہ سامنے آ گیا. اس وقت انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا ہے, کاٹ کے پوری زندگی کو دیکھتا ہے, دیکھ کے بولتا واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف, میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. اس وقت ایسا ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہے. کس سے مانگتا ہے بھیک؟ ملک الموت سے, کہ مجھے تھوڑا موقع دے دے. اللہ کو بول تھوڑا موقع دے دے, اب میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس وقت فرشتہ پلٹ کے کہتا ہے اللہ نے تجھے پوری زندگی دی, تو نے کچھ نہیں کیا. یہ ہمارا حساب ہے. غفلت سے باہر آؤ. یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میری ہر چیز, اللہ کرے میرے مولا کے نام پہ ہمارا ہر عمل ایکسپٹ ہو جائے, لیکن ملاوٹ کتنی ہے اس میں, ریاکاری کتنی ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے کتنے پیسے دیے,
کوئی برا نہیں مانو، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا اگر کسی کو برا لگ رہا، ممبر سے بول رہا، برا نہیں مانو، یہ آپ کا سسٹم ہے، آپ کا سسٹم ہے، میں برا، آپ کوئی برا نہیں مانو، میں کسی کے اوپر نہیں بول رہا۔ ایون اب جیسا یہ اناؤنسمنٹ ہو رہے روز 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، مولا 5 ملین دو تم حسینیہ کو مولا حسین کے نام پہ، اس سے بڑی بات نہیں۔ بابا نام تو مت بولو یار، میں نے 50 لاکھ دیے، میں نے 100 لاکھ دیے، نام مت بولو، نام کیوں بولو؟ دے دیا ختم۔ بندے خدا، بہترین چیز کیا ہے؟ بندے خدا تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا دیا۔ امام حسین کے پاس جب فرشتے کوئی مانگنے آتا تھا تو مولا حسین نگاہیں نیچی کر کے دیتے تھے۔ سامنے اگر کوئی آ گئے، گھر پہ کوئی آیا تو حسین کا طریقہ کیا تھا دینے کا؟ سامنے نہیں آتے فقیر کے، ہر گھر پہ فقیر آتے ہیں، ہمارے گھر پہ بھی آتے فقیر، اللہ کے نام پہ دے دو، رمضان میں تو آتے ہی، ہر وقت ملتے، پلیز اللہ کے نام پہ ایک دے دو۔ تو مولا حسین کیسے دیتے تھے؟ گھر پہ کوئی آیا اندر سے ہاتھ کو بڑھاتے تھے، صرف ہاتھ جاتا تھا باہر اور اس کو دے دیتے۔ حسین سے پوچھا گیا کہ مولا جب کوئی فقیر مانگتا ہے تو ہم نگاہیں نیچی کر لیتے، جب گھر پہ آتا ہے تو ایسا ہاتھ بڑھاتے۔ امام کہتے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالوں؟ شرمندگی ہوگی اس کو۔ مولا حسین کا یہ طریقہ، اماموں کا یہ طریقہ، کبھی مت نام لکھا، بندے خدا کافی ہے، اس لیے کہ اجر یہ نہیں دیں گے، اجر اللہ دے گا۔ میں اگر اپنا نام بولوں عابد بلگرامی تو عابد بلگرامی کو عزت کس نے دی؟ آپ نے دی، اللہ نے عزت دی، مولا حسین نے عزت دی، اور کوئی نہیں دے سکتا عزت کسی سے۔ اب جملہ سنو غور سے، کسی سے مت ڈرو، دنیا میں کسی سے مت ڈرو، علی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کتنا بھی بڑا طاقتور انسان ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سب سے بڑا ہے بچانے والا، مولا حسین بچانے والے، مولا علی بچانے والے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بندوں سے ڈرتا ہے، اگر وہ عزت دینا چاہے، وہ روکنا چاہے، وہ پروٹیکٹ کرنا چاہے، علی روکنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ امام علی بچا لیں گے تم کو۔ ہمیشہ کوئی اپنے عمل کو، یہاں تک کہا گیا کہ اپنی عبادتوں کو چھپاؤ، نہیں بولا نماز شب کوئی پڑھتا ہے تو یہ مت بولو کہ میں شب نماز پڑھتا ہوں، مارکیٹ میں جا کے مت بولو کہ میں شب نماز پڑھتا ہوں۔ تم اتنی نمازیں پڑھتے ہو، 51 رکعت روز نماز پڑھتے ہو، مارکیٹ میں دوستوں کو سب کو مت بتاؤ، ایون اپنی بیوی کو مت بتاؤ، اپنے بچوں کو مت بتاؤ۔ تبلیغ کرو، ان کو بولو بیٹا نماز شب پڑھو، بٹ ڈونٹ سے کہ میں مثال دے رہا، میں بھی پڑھتا ہوں، میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں جو سنت ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بول کون کروا رہا ہے آپ کو؟ وہ کروا رہا ہے شیطان۔ کس طرح بولو تو مارکیٹ میں پوری دھوم ہو جائے گی کہ یار یہ اتنا عبادت گزار ہے، یہ شب نماز روز پڑھتا ہے، یہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ اتنا دان دیتا ہے، اتنے ڈونیشنز دیتا ہے۔ ختم ہو گیا، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں بولتا پھروں پوری مارکیٹ میں کہ میں رجب شعبان رمضان روزہ رکھتا ہوں، آپ سوچو یار، سوچو، روزہ اتنی بڑی عبادت، یہاں تک کہا گیا کہ مثال کی طور پہ واجب روزوں کو چھوڑ کے رجب میں آپ روزے رکھے ہوئے، مثال دے رہا، یا جمعرات کو کوئی روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی مومن آیا بلایا آپ کو کہ آپ آئیے میرے پاس، آپ گئے اس کے پاس، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اس نے کہا نہیں میرے پاس کھانا کھائیے، مومن کے پاس کھانا کھانا ثواب ہے، آپ کو حکم ہے، آپ روزے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، روزے سے دوپہر کی مثال دے رہا، 2-3 بج رہے، چند گھنٹوں کے بعد پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ اللہ بولتا کہ معصوم بولتے کہ سنو، جب تم مومن کے پاس جاؤ اور اگر وہ بولے تم کو کھانا کھا لو تو یہ مت بولو کہ تم روزے سے کھا لو کھانا، اللہ تم کو پورا اجر دے گا۔ اتنا چھپاؤ عبادت کو، اس کی پوشیدہ عبادت، چھپی ہوئی عبادت اس کی قبول ہوتی، جو ظاہر کرتا ہے عبادت کو کہ میں یہ کر رہا، یہ کر رہا، یہ کر رہا، یہ کر رہا، اس کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ امام علی کے شیعہ کو
غفلتوں سے میں دیکھیے آج تو میں نے چھیڑا ہے غفلت خالی, کل پھر بولوں گا غفلت کے اوپر. نہیں, کل پرسوں تو میلاد ہوگا, مصائب نہیں ہوں گے. کل شب ولادت, کل کی بگ نائٹ, بہت بڑی رات, اتنی بڑی رات ہے کہ کل کی رات اسلام کی تقدیر بدلی, ہماری بھی تقدیر بدلے گی. کل پورا غسل کر کے فریش ہو کے آنا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے. بہت بڑی خوشی ہے, اہل بیت کی گھر کی سب سے بڑی خوشی, پہلی خوشی ہے وہ. تو یاد رکھنا کل کی رات ویری امپورٹنٹ. اور پرسوں انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن یہاں پہ دعا افتتاح ہوگی. افتتاح کے بعد ہم لوگ سب جائیں گے مدرسے کے, وہ جو بچوں کا وہاں سے 8 بجے تک وہاں جائیں گے, 1 گھنٹہ وہاں رہیں گے. رہ کے پورے ہم آئیں گے مسجد کو اوپر, یہاں نہیں آئیں گے. اس دن 30 یا 40 منٹ کی میں تقریر کروں گا, 15 رمضان سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک اعمال کراؤں گا یہاں پہ مسجد میں, عورت مرد لڑکی لڑکا میں سب کو بول رہا ہوں کہ کل آنا, پرسوں آنا وہ اعمال میں. وہ اعمال ایسے ہیں کہ یہ جتنے آپ کے ایشوز ہیں, گولڈ کی مائن ہے. اب ایک ہی جملہ سن لو, پانی کے خطرے, میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا, پانی کے خطرے, ڈراپس آف واٹر, کہ اتنی تمہاری حاجات ہیں. پتے, لیوز جو کاؤنٹلیس ہیں, اتنے تمہاری حاجات ہیں. ستارے, سٹارز جو آسمان پہ جو کاؤنٹلیس, اتنی تمہاری حاجات ہیں. اور اگر تم یہ نماز پڑھو, مصلی سے اٹھو گے نہیں پورا ہوگا. یہ وہی اعمال ہے جو ابھی میں نے کروائے ایک جگہ, میں بولنا نہیں چاہتا, جن کو معلوم ہے وہ معلوم ہے. جو ایک مصیبت پہاڑ پہ تھے, ان کا پہاڑ ہٹا. ناممکن تھا وہ ممکن ہوا, امپاسبل ہو گیا تھا, ایون میں ڈر رہا تھا, وہ پاسبل ہو گیا, راستہ بن گیا. 12 گھنٹے کے اندر آپ کے مدرسکر میں 12 آورس کے اندر منبر رسول سے مولا حسین کے سامنے بول رہا, ہاتھ جوڑ کے بول رہا مولا کو. یہ ان کا کرم ہے اور کچھ نہیں. اللہ کا کرم ہے, مولا حسین کا کرم ہے. اس لیے کہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے فوراً بعد علماء کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھو, جو نور العلا نور. 1 گھنٹے کے میں اعمال کرانے والا ہوں مدغاسکر. دنیا کے ہر حصے میں یہ اعمال ہوئے. بامبے میں پوچھنا, نیو یارک میں پوچھنا, لندن میں پوچھنا, دنیا میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں سب کے میرے مجلس سے یوٹیوب پہ, ایون یوٹیوب پہ یہ اعمال میرے موجود ہیں مختلف کنٹریز کی, جا کے دیکھ لینا. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام موسٹ ریکمینڈڈ پریئر. اس سے زیادہ ریکمینڈ کوئی نماز نہیں ہے پورے اسلام میں مصیبتوں میں پڑھنے کی, جو 14 شعبان کی رات کو پڑھنا ہے. ایون حیدرآباد میں نے پڑھا چکا, دنیا کے ہر حصے میں 1 گھنٹے کے اعمال ہوں گے, تمہاری زندگی بدل جائے. مدغاسکر سے کڈنیپنگ ختم ہو جائے, ختم ہو جائے, شیطانی چیزیں ختم ہو جائے, تمہارے پاس حسد ختم ہو جائے. سب سے پہلی چیز خبر ٹھنڈی ہوگی, تمہاری خبر ٹھنڈی ہوگی. مدغاسکر کے مرحومین کی طرف سے, اپنے مرحومین کی طرف سے, سارے مرحومین کی طرف سے یہ اعمال ہوں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. خاص اعمال ہے, یہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے وہی آئے. نو, فون کر کے لوگوں کو بولو, اس لیے کہ کوئی آئے گا. یہ نہیں بولو کہ میں پڑھ لوں گا مجھے مل جائے گا. نو, 1000 2000 3000 آدمی میں ایک کی دعا قبول ہوگی تو پورے اعمال قبول ہو جائیں گے. پکڑ کے لاؤ, بیوی کو لاؤ, بچوں کو لاؤ, عورتوں کا بھی انتظام ہے اوپر. I want everybody full attendance ہونا چاہیے. 2000 2500 جو تمہارے ہیں پکڑ کے لاؤ بھائی. اس لیے کہ we don't know کہ کس کی دعا قبول ہوگی, کس کی آمین قبول ہوگی. ہم تو گناہگار ہیں. کوئی ایک بچے کی یا کوئی لڑکی کی یا کوئی خاتون کی یا کوئی مرد کی آمین اللہ قبول کر لے, ساروں کا بیڑا پار ہو گیا. وہ پرسوں 15 رمضان کی رات میں, اسی 15 رمضان کا اسکیڈول میں نے آپ کو دیا, یہاں پہ دعا افتتاح, پھر بچوں کا مدرسہ, وہاں جا کے 1 گھنٹہ وہاں ہوگا, پھر 9 بجے اپروکسیمیٹلی ہم لوگ مسجد چلے جائیں گے. اوپر جا کر
آدھا گھنٹے کی تقریر کروں گا، اس کے بعد یہ عمل کرو. ویکینڈ ہے، چھٹی کی رات ہے، وی آر لکی کہ وی گاٹ دا چانس. آپ کے مدغاسکر کا یہ معجزہ ہے، یہ اعمال. جن کو معلوم ہے، میں بولنا نہیں چاہتا ممبر سے. 12 گھنٹے میں اس کا جواب آیا. جو مصیبت آ گئی تھی وہ مصیبت ٹل گئی، اس لیے کہ وعدہ اس رسول نے کیا جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے. اس رسول کا وعدہ ہے، اور یہ بول کے کیا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی امت کے کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو یہ نماز پڑھے گا اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی تو پورا ہوگا. یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ. انشاءاللہ ہم وہ اعمال کریں گے سب مل کے ایک ساتھ، گریا کریں گے، روئیں گے. دیکھیے مجلس سوکھی آنکھوں سے مجلس نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی سوکھی آنکھوں سے. آنکھیں گیلی ہونی چاہیے، اور گیلی حسین کے غم میں ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھو تمہاری دعا کیسے قبول ہوتی ہے. بس ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اتنی آہستہ صلوات، اتنا بڑا تحفے کے بعد یار آواز بلند پڑھو نا. میں آج لیٹ بیٹھا 12 منٹ تو میں اپنے حساب سے اتروں گا. یہ نہیں گھڑی میں نہیں دیکھیں کہ 45 پہ اتر جانا. میں نہیں اترنے والا 45 پہ، میں 9 بجے اترنے والا ہوں. جب آپ نے 12 منٹ لیٹ بٹھایا تو میں بھی 3 منٹ زیادہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ ایک آواز بلند صلوات پڑھ لیں. بول کے پڑھنے میں فائدہ ہے یار. بہرحال مولا آباد رکھے مدغاسکر. آئی ایم ریئلی ہیپی مدغاسکر آ کے ماشاءاللہ یہاں کے مومنین. مولا تم کو سلامت رکھے، خوش رکھے یار. مولا ساری تمہاری حاجات کو پورا کر دے انشاءاللہ. ساروں کے روزے قبول کر لے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے رزق میں آپ کا بزنس ایسا کھل جائے انشاءاللہ. دوستو ابھی دعائے کمل جو ہو رہی تھی، اور مولانا یہ روز نماز میں سجدے کی دعا میں دعائے کمیل کے کلمات پڑھتے ہیں. اچھا لگتا بہت. ابھی آپ نے، میں غور کر رہا تھا، یہ پوری دنیا میں غور کرتا ہوں یہ بات، کہ دعائے کمیل جب بھی پڑھتے یا غیاث المستغیثین جب بولتے سب مل کے بولتے یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین. خالی بولنا کافی ہے علی کے شیعہ کو. یہ امام علی کی دعا ہے نا. پھر ہم بولتے یا رب یا رب یا رب، زبان سے یہاں سے بول رہے، یہاں سے نہیں. یا رب جب بولتے ہو تو تصور میں کچھ لاتے ہو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. امام علی جب یا رب بول رہے تھے نا، اور امام علی کے پیچھے یہ جو سب پیچھے تھے نا، کمیل ابن زیاد اور یہ لوگ سب، ایسا آنکھوں سے آنسو کی لڑی تھی آنسو کی، اور پکار کے بول رہے تھے یا رب یا رب یا رب. کائنات جواب دے رہی تھی اس وقت علی کو. علی کے شیعہ پورے پیچھے بڑھ کے رو رہے. ہم رب پریکٹس کو بول رہے، ہر جمعرات کو بولنا ہے یہاں یا رب. دعائے کمیل میں یہ ہے ہم کو بولنا ہے. نو یار پلیز، اب اس طرح مت بولو یا رب. یا رب جب زبان پر آئے تو اپنی زندگی کے صبح، پوری زندگی چھوڑو، صبح سے شام تک کے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ یاد آنا چاہیے. اور یہ تصور کرو، یہ امیجن کرو، مالک یوم الدین، روز محشر، اللہ کے سامنے سب کو جانا ہے، سب کو جانا، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اب ایون نبی جائیں گے اللہ کے سامنے، معصومین اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے روز محشر. تو یہ دیکھو، لیکن معصومین کے صدقے میں پورا محشر بخشا جائے گا جو علی والے ہوں گے. یہ خاص بندے معصومین کے علاوہ جتنے سب کی امتوں کو، سب کو جو بخشا جائے گا وہ معصومین کی تصور وسیلے سے بخشا جائے گا. سب اللہ کے سامنے جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے جائیں. تو یہی وہی ہے یا رب. آنکھوں میں آنسو آ جائے، خالی آنکھوں میں آنسو لا کے یہ سوچو، ایک سیکنڈ کے لیے سوچو. اس وقت مجھے نبی سلیمان کا ایک واقعہ یاد آ رہا. آپ کو معلوم ہے
جناب سلیمان نبی، پلیز میری طرف غور سے سنیں، جب یہ تخت، وہ ان کا ایک تخت تھا، وہ فلائی کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے نبی سلیمان کا تخت فلائی کرتا تھا، پوری دنیا میں وہ فلائی کرتے. آج پلین ایئر کرافٹ فلائی کرتے، اس زمانے میں ایئر کرافٹ سسٹم نہیں تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 4000 5000 ایئرس بیک، 4-5 ہزار سال پرانی بات کر رہا. نبی سلیمان جب تخت پہ جاتے تھے نا، میری طرف دیکھتے تھے، ان کا بہت بڑا تخت تھا، ایک پلیٹ تھی ٹائپ، اس کے اوپر نبی سلیمان کرسی پہ بیٹھتے تھے. وہ بادشاہ تھے، کنگ تھے، اور اطراف میں ان کی پوری کیبنٹ بیٹھتی تھی، جانور بیٹھے رہتے تھے. اور سلیمان نبی کے اوپر کوئی امبریلا چھتری نہیں تھی، بلکہ کیا رہتے تھے؟ پرندے، چھوٹے چھوٹے برڈز. وہ لوگ ایسا پروں کو، ونگز کو ایسا سایہ کرتے تھے، ان کے سر کے اوپر ایسا رہتے تھے. اور سلیمان، اللہ کی شان تھی، اللہ نے شان دی تھی. نبی سلیمان کا تخت ایسا اڑتا تھا ہوا میں، کوئی مشین یا کوئی پائلٹ نہیں ہوتا تھا چلانے والا، اللہ کے حکم سے چلتی تھی، ہوا لے کے چلتی تھی ان کو، اور وہ پوری دنیا میں ایسا سیر کرتے تھے. غور سے سننا. ایک دن نبی سلیمان فلائی کر رہے تھے. میں بات کہاں سے شروع کیا؟ اللہ کے سامنے جانا. پلیز غور سے سنو، اللہ کے سامنے جانا ہے. تو چلنے لگے تو ان کے اوپر ایک سورج کی کرن آئی. نبی سلیمان نے ایسا اوپر دیکھا تو ایک پرندہ نظر نہیں آیا. وہ ہٹا تو سورج ان کے سر پہ آ گیا. انہوں نے ایسا غور سے دیکھا، وہ نظر نہیں آیا. اس پرندے کا جو سردار تھا، ہر برڈز کا ایک سردار ہوتا. اس پرندے کے سردار کو بلا کے پوچھا کہاں ہے وہ؟ اتنا سا بڑے، تاریخ میں پورا یہ واقعہ موجود ہے، قرآن میں بھی موجود. اتنا سا بڑے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا نبی خدا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، میں جا کے چیک کرتا ہوں. کہا مجھے ابھی رپورٹ لا کے دو. اگر وہ بغیر پوچھے گیا کیسے؟ اگر اس نے آگے کوئی ریزن نہیں دے گا، وجہ نہیں دے گا، تو میں اس کے بالوں پر کو کھینچ لوں گا. اب یہ ڈر گیا، نبی کا حکم، یہ سیدھا کیا گیا، ایسا اوپر اڑا، ایسا بلندی پہ چلا گیا. سردار جا کر اس نے پوری دنیا کو ایسا دیکھا، اوپر سے دیکھا یہ چھوٹا سا برڈ یمن کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہا، آہستہ 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 تیز آ رہا یمن کی طرف سے. یہ اوپر سے اس نے ایسے ڈائیو ماری ہے. اس کے سردار نے مار کے کہا تو کہاں گیا تھا بغیر پوچھے؟ نبی خدا غصے میں تیرے بالوں پر کھینچ لیں گے. تو اس نے بڑی آہستہ سے اپنے سردار سے کہا تو مجھے نبی تک پہنچا دے. اب سنو مشہور واقعہ. وہ برڈ کو لے کے سلیمان کے پاس آیا. سلیمان کا تخت اس وقت تک زمین پہ آ گیا تھا. سلیمان اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، نبی سلیمان کرسی پہ بیٹھے ہوئے. وہ برڈ اتنا سا بڑے سامنے آیا تخت کے پاس، آ کے سر جھکا کے آہستہ آہستہ چلنے لگا. سامنے آ گیا بالکل اتنا سا برڈ. نبی سلیمان ایسا بیٹھے یہاں برڈ ہے. سلیمان نے کہا کم ہیئر کم ہیئر. ارے یار آپ سمجھ رہے انگلش میں بولا؟ نو 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 نو، اس کی زبان میں بولا کم ہیئر کم ہیئر. وہ اتنا سا، پلیز غور سے سنو، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، اس میں میسج ہے کہ اللہ کے سامنے وہ ایسا آیا آیا آیا. سلیمان نے اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا، ایسا لے کے پوچھا کہاں گیا تھا؟ وے ور یو، کہاں تھا تو؟ کیسے چلا گیا؟ کہاں تھا تو؟ تو اس نے، اب سوچو پلیز غور سے سنو، یہاں پہ وہ برڈ اور وہ چڑیا کو معلوم ہے کہ اب سلیمان میرے بالوں پر کو کھینچ لیں گے. اگر چڑیا کے پر کو ہٹا دو تو مر گئی. وہ فلائی کرنے والی چیز ہے، مر گئی. تو اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ غصے میں نبی، تو اس نے کیا کیا؟ دیکھو اس نے کیا جواب دیا. سلیمان نے پوچھا وے ور یو، کہاں تھی تو؟ بغیر پوچھے کیسے گئی؟ اس کی زبان میں پوچھا. تو اس نے، اس برڈ نے، سامنے برڈ ہے، میری طرف دیکھے، برڈ سامنے، اتنا سا سر ہے. اس نے اپنے سر کو ایسے جھکایا سلیمان کے ہاتھ پہ، جھکا کے کہا نبی خدا میں جواب ابھی دیتی ہوں آپ کو، ابھی میں بتاؤں گی میں گئی کہاں تھی. تخت بلقیس کا پورا واقعہ یہی ہے، میں واقعہ نہیں پڑھا، میں خالی اس کا جواب دے رہا. پلیز غور سے. اس اتنا سا سر اس کے ہاتھ پہ، سر کو جھکایا، جھکا کے کہا نبی خدا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں گئی تھی، لیکن میں سنیے اس کا جواب سنیے. لیکن میں آپ کو ایک چیز کی یاد دلانا چاہتی. میں ابھی ریزن دوں گی، وجہ بتاؤں گی کہاں گئی تھی، وہ ایک الگ سٹوری. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتی. برڈ بول رہی، پلیز غور سے سنو، برڈ بول رہی کہ میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتی. نبی نے کہا کیا یاد دلانا چاہتی؟ کہتی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، کل آپ بھی اللہ کے سامنے ایسی کھڑے رہیں گے.
کتنی آسانی سے سنے. کل آپ بھی نبی خدا کو کہتی ہے روز محشر آپ بھی اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. روایت کا جملہ ہے کہ سلیمان نبی اتنا بڑا نبی کانپنے لگا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے. آپ کو ایک بات روک کے بولوں, برڈز جتنے جانور ہیں ان کو اللہ نے عقل نہیں دی, عقل ہم کو دی, انسانوں کو. ہم میں اور انسان جانور میں ایک ہی فرق ہے, ایک ہی ڈفرنس ہے ہمارے میں اور جانور میں. اللہ نے ہم کو عقل دی اور جانوروں کو عقل نہیں دی, برین نہیں دیا. لیکن بعض وقت ہم جانور سے بھی کم ہو جاتے نہیں ہوتے. تو عقل نہیں دی, لیکن اس نے جواب کیا دیا کہ نبی خدا میں آپ کو روز محشر یاد دلا رہی کہ آپ کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے. ہم کو ڈر ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا. ہم بولتے ہیں ہم خود اللہ ہیں. افسوس افسوس, ہم ڈرتے ہیں. ہم کو ڈر اتنا ہے, ڈر نہیں. میں یہی ریکویسٹ کر رہا, علی کا شیعہ, آپ کو معلوم ہے کہ امام علی جب جاتے تھے, یا سلمان و بوزر و کمیل و میسم و خنبر جتنے مولا علی کے چاہنے والے, امام علی جب جا رہے کیسے اللہ کے سامنے جاتے, جا کے بی بی زہرا کو آ کے وہ آدمی نے کیا کہا کہ اے رسول کی بیٹی تم بیوہ ہو گئی, حسنین یتیم ہو گئے. بی بی جانتی ہے, پوچھا کہاں دیکھا علی کو, تو کہا مسجد میں. تو کہا روز علی کا یہ حال ہوتا. یہ امام علی ہے, یہ امام علی ہے. امام علی اپنے شیعہ کو کیسا چاہتا؟ امام علی اپنے شیعہ کو ویسے چاہتا. اتنا ڈر پیدا کرو روز اللہ کا. جب انسان کے دل میں خوف خدا آتا پھر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. خوف خدا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بس یا رب جب بولو نا دعائے کمیل میں, تو یہ سوچ کے بولو کہ میں اللہ کے سامنے. اس کے بعد جو اصل آخری جو جملہ تھا وہ مجھے پوری مجلس پڑھنا تھا, لیکن آج وہ مجلس نکل گئی میرے ہاتھ سے, میرا وقت ہو گیا, میں اس کو نہیں چھیڑوں گا. کیا جملہ ہے جو میں نے کہا مولانا بھی پڑھتے, آخری دعائے کمیل کی لائن کیا ہے؟ کتنی آسانی سے آپ بول رہے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, آئی ایم ہیپی. کیا مطلب ہے یار سری الرضا کا؟ سب سے جلدی راضی ہونے والا, سب سے جلدی راضی ہونے. کتنی آسانی کے ساتھ میری زبان پہ یا سری الرضا آیا کہ میرے اللہ ہم کتنی 3 دفعہ پوری دنیا میں, آپ اکیلے نہیں, پوری دنیا میں جان دعا کمیل ہوتی, مسجد میں ہو, امام بارگاہ میں ہو, محفل میں ہو, گھر میں ہو, سب بولتے یا سری الرضا یا سر. بولنا چاہیے, ضرور بولنا چاہیے, لیکن کیا یہاں سے یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اللہ آپ کو بھول جائے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ میرے گناہ سے معاف کر دے, مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے ہیپی ہو جائے. ہم یہی بول رہے نا, یا سری الرضا تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے, تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ پلٹ کے پوچھے کہ تو کتنے بندوں سے راضی ہوا آج, تم کتنے بندوں سے راضی ہوئے؟ یہ پوری ایک ٹاپک ہے. آج میں نے چھیڑا, کل تو نہیں, کل تو مولا حسن پہ پڑھوں گا, شاید پرسوں بھی مولا حسن. 16 رمضان کی مجلس یہی سری الرضا سے شروع ہوگی انشاءاللہ, کہ کیا ہے یا سری الرضا. یہ اگر یہ رمضان میں اگر سری الرضا ہم نے سیکھ لیا, یہ رمضان میں یا سری الرضا پہ عمل کر لیا, منبر رسول سے بول رہا, تمہاری ہر دعا عید سے پہلے قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ سری الرضا کا مطلب ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا. جب اللہ راضی ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی, رحمت آئے گی تمہارے پاس. بس اللہ راضی ہو جائے. یا سری الرضا پریکٹس سے مت بولو جمعراتوں کو خالی دعائے کمیل میں, بلکہ یا سری الرضا کو مان سمجھو کہ واٹ از یا سری الرضا. سب سے پہلے تم راضی ہو اپنے بندوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بھائیوں سے. آپ یقین کرو, لاسٹ ایئر آسٹریلیا میں تھا, میں نے پوری مجلس سری الرضا پہ پڑھی تھی, یہاں تو نہیں پڑھا. آپ یقین کرو پورے آسٹریلیا میں جس کے جو رشتہ دار تھے, میں ایڈیلیڈ میں تھا,
فرسٹ 14 days. پھر سیکنڈ 15 days میں میلبورن میں تھا. ہر گھر ہر آدمی فون کر رہا تھا اپنے رشتہ داروں کو, بیک ہوم پاکستان کو, انڈیا کو, لندن کو, افریقہ کو, اور فون کر کے سوری بول رہا تھا. ایسا ان لوگوں کے حالات بدلے, اس لیے کہ جب ڈرے, خوف آیا کہ میں اللہ راضی نہیں ہوگا, میں اگر راضی نہیں ہوگا تو اللہ راضی نہیں ہوگا, اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو میرے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو, کیا اللہ ناراض ہے تو ہم جنت میں جائیں گے؟ اگر اللہ ناراض ہے تو کیا مولا علی راضی ہو جائیں گے؟ جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی, جس سے اللہ راضی اس سے علی راضی. جو سورہ دہر میں, قرآن کے سورے میں اللہ پکار کے بڑھ رہا, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. قرآن کی آیت عابد بلرامی نہیں بڑھ رہا, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے, میں وہ نہیں چاہتا جو تم نہیں چاہتے. تو بس انشاءاللہ 16 رمضان کل اور پرسوں مولا حسن کے اوپر ہے انشاءاللہ. پھر 16 رمضان سے ٹاپک چلے گی. یہ ٹاپک اتنی بڑی ٹاپک, پورے 30 دن پڑھنے کی ٹاپک ہے. 3 عشرے چاہیے مجھے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن مونس بھائی نے دیا ہی نہیں میرے کو ٹائم. مولا ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے یار. اتنی سی آمین. پریزیڈنٹ ہے بھائی. سب مومنین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لو. دوستو ایک بات بولوں, اللہ کو راضی کرنے کا, مولا علی کو راضی کرنے کا, بار بار میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے گناہ کے, سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے. بس ایک چیز ہے جس سے شاید میرا مولا راضی ہو جائے, وہ حسین کے غم کے آنسو ہے. بس ایک چیز جو اللہ کو بھی پسندیدہ عمل, اللہ کا بھی, مولا حسین کا آنسو. اینڈ وی آر لکی کہ ماشاءاللہ روز ہم کو موقع مل رہا. آج مجلس کے آغاز میں مولانا نے بہترین سلام پڑھا, خوبصورت آواز میں, کربلا کی ایک ایسی شہید کا ذکر کیا اور مختصر پڑھا, لیکن ایسا اس شہید کا کہ اس بچی کا تصور آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کہ حسین کی وہ مظلوم بیٹی جس کو حسین سب سے زیادہ چاہتے تھے, اتنی محبت کرتے, اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کے ناز عباس اٹھاتے. دوستو ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ, اگر مصیبتوں میں گھر جاؤ اور تمہاری دعا قبول نہ ہو تو یہ اتنا اچھا بہترین واسطہ ہے. اگر کوئی سکینہ کا اور علی اصغر کا واسطہ دے کے دعا مانگے نا, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ رباب کے 2 بچے, ایک کربلا میں شہید ہوا, ایک شام میں شہید ہو گئی. بی بی رباب کی گودی اجڑ گئی, سہاگ بھی اجڑ گیا, گودی بھی اجڑ گئی. قبر حسین پہ یہی جملہ تھا کہ مولا میں وطن جا کے کیا کروں, میرا سہاگ بھی اجڑ گیا, میری گودی بھی اجڑ گئی. تکلف سے نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. اس بچی کے مصائب ہے جس کو رونے نہیں دیا. جب پہلی مرتبہ سکینہ نے ہائے حسین کہا تو شمن نے تماچے مارے. دوستو ایک چیز یاد رکھو, یہ وہ مظلوم بیٹی ہے حسین کی کہ حسین اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آخری رخصت ہو کر حسین جا رہے تھے اور خیمے سے باہر آئے تو میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا, کبھی سیدھی جانب دیکھتا, کبھی بائیں جانب دیکھتا, اور کہتے آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ مسلم, ارے کہاں چلے گئے. حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی, دیکھا بہن زینب ذوالجناح کو لے کے آئی اور آ کے کہا بھیا گھبراؤ مت, زینب تم کو سوار کرے گی. حسین کا بازو تھام کے بہن نے بھائی کو سوار کیا. اب حسین چلنا چاہتے ہیں, ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. حسین نے بڑی محبت کے ساتھ ذوالجناح کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا ذوالجناح میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے, صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا, بھوکا اور پیاسا ہے, مجھے مقتل تک پہنچا دے. بس یہ کہنے لگے کہ حسین نے دیکھا کہ گھوڑا جانور ہے, رو رہا ہے. امام گھبرا گئے کہ یہ کیوں رو رہا. اس نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا, سینے پہ سونے والی سکینہ باپ کے ذوالجناح کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ ذوالجناح بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا.
اب ذوالجناح آگے کیسے بڑھتا؟ حسین گھوڑے سے زمین پر اترے، پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو بابا۔ حسین سکینہ کی محبت میں جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ نے سینے پہ سر رکھا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی، بچی گھبرا کے اٹھ گئی، کہنے لگی بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا ابھی تو روک رہی تھی، ابھی جانے کو کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت سکینہ نے کہا بابا جیسی میری آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی، کہا بیٹی اپنے بابا کو جانے دو۔ عزیزو یہ سکینہ، لیکن شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارے چھینے، بچی کا پیراہن جل گیا، سکینہ فریاد کر رہی تھی کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا الہی و سیدی و پروردگار میری چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ اور چھوٹے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، سب مل کے آمین بولو۔ مولا ہماری اس چھوٹی سی مختصر سی عزاداری کو قبول کر لے، ہمارا نام ان میں لکھ دے بی بی کے نام پہ کہ بی بی کے نام پہ ہم نے عزاداری کی۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہمارے آنسوؤں کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار بی بی سکینہ بی بی شہزادی علی اصغر کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ سب مل کے آمین بولیں۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، بالخصوص بحرین میں شیخ عیسیٰ جو گرفتار ہے اور ان کے جتنے ساتھی، سعودیہ میں، پاکستان میں، عراق میں، کویت میں، دنیا بھر میں جا جا میرا مولا کا چاہنے والا بے گناہ قید میں ہے، اللہ اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہا کر دے۔ یہاں پہ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا حسین کا عزادار ہے، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ آج شب جمعہ ہے میرے مالک، بی بی سکینہ اور شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، جن ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے اللہ شب جمعہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین بالخصوص جس کی بھی پہلی رات ہے شب جمعہ، بی بی سکینہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ ان کی رات رحمت کی رات بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے، تیری عبادت کرنے کے شوق کو عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ان کے سارے مرحومین، یہاں کی جماعت کے سارے مرحومین، اور جن لوگوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے سارے مرحومین، اپنے سارے مرحومین، اور جس کی بھی پہلی رات ہے ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، اور کمیل ابن ہاشم کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مغضوب علیہم ولا الضالین۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن السار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله واتبعت اليقين. فلعن الله أمة قتلتك فلعن الله أمة ظلمت فلعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلام السامك والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك متلهمات ثيابه. وأشهد أنك من الدائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولد كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمنون وبكم موقنون بسراء ديني وخواتيم أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون. صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا جسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا زائركم ولا باطنكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها السيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصرت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألهكم بدرك الجحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله وإداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناس. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا نسيما. ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا وابن مولا. السلام علیکم غریب الغربا. السلام علیکم سلطان ابو الحسن علی ابن مرتضی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان الاجل. السلام
السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.